ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران، 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا، اے عمار، تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار نے کہا، اے اللہ، میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن آزمائش تو ہونی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ۔ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو، 100 دفعہ کرو۔ عمار ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کرو، بتاؤ لوگوں۔ اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، اینڈ تے میں تعارف کراواں گا اودا فری، پوری دنیا جاندا ہے، تسی بھی لے لینا، ایتھے سارے نو فری ملے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا۔ مسند احمد میں ہی ہے، حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا، اور حضور نے فرمایا تھا باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا، تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا۔ پھر مولا علی نے بھائی پھکی دیتی، انہوں نے کیا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن، نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوندا، ایک تو کیڑی گل کیتی ہے۔ پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو منو نام دیو، تو ادھے کو نہیں لے کے گئے سن نا جہدے کو نام لینا سی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، ہاں تسی دوسرے دے کھاتے جی پاؤ بھائی، نکل جاؤ ادھے چوں۔ حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڈے نال کی پہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال ضرور ہاں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا ہے، میں اس کی وجہ سے رکا ہوں، عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت کفایت کر جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے۔ تو اسی نا جھوٹی وکالتاں کرو، نبی نال جو مولانا ساکھ صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نال ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لینی۔ یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا، میں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے بخاری شریف سے، نہ ختم ہونے والی چیز۔ اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی مجھے بہت کچھ یاد ہے۔ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہیں، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں ہوئے، حنفی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کامنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا؟ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں، وہ کہنے بھائی جی بچ جائے ہی بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، او پڑھ کے آؤ یار، کوئی
علم حاصل کرو تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے مرقاہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں۔ لو جی، ملا علی قاری اور ابن حجر اسقلانی، اہل حدیثو تسی بھی لے لو، تہاڈا سب تو بڑا بزرگ نے ابن حجر رحمہ اللہ، کہندے ہیں نا بار بار فتح الباری ذکر معاویہ چیپٹر نکالے، میں نے سب، اچھا یہ گھبرانا نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پمفلٹ میں موجود ہے، میں ابھی تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے، اور امام اسحاق بن راہوی، چاروں امام، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صحابی کے کوئی حدیث ثابت نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گھڑی ہوئی۔ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، جسے یہ شاہجرات صحابہ کے فتوے لاتے ہیں، کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے، علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے، تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہو گئے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا، اور اس کے بارے میں یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں، کہانی شریف ہے، موضوعات شریف، گڑھی ہوئی شریف میں سے ہے۔ اتنا کچھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، فی البدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔